ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، پنجاب کا سیاسی بحران، کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں اراکین عمران خان اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے فیصلوں کی توثیق کریں گے۔ گزشتہ روز قافلے کے تمام ایم پی ایز ان فیصلوں کی توثیق کر چکے۔ ذرائع کا کہنا ہے اگلے جمعے یا ہفتے کو نون لیگ کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ اسپیکر آفس کو تحریک عدم اعتماد ملنے کے 7 دن بعد نوٹس ایشو کیا جاتا ہے اور اس کے اگلے 3 سے 7 دن کے دوران اسمبلی میں ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال اور آئینی بحران، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے آج صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ میں اعتماد کے ووٹ اور عدم اعتماد پر مشاورت کی جائے گی۔ صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کے مس کنڈکٹ کے خلاف صدر کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر نے صدر مملکت کو گورنر کے غیر آئینی اقدام کی نشاندہی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے صدر مملکت سے گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی۔ گورنر نے آرٹیکل 130 کی شق 7 کے تحت حکم نامہ جاری کیا۔ گورنر نے کہا کہ اسپیکر نے منظور وٹو کیس کی بنیاد پر رولنگ دی۔ منظور وٹو معطل اور 1 سال سے آفس میں نہیں تھے۔ پرویز الہی کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ اسپیکر کی رولنگ اسمبلی کے پروسیجر نمبر 209 کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر نے رولنگ پوائنٹ آف آرڈر پر نہیں اپنے دفتر میں دی۔ 20 دسمبر کے اجلاس کے دوران کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں اٹھایا گیا۔ گورنر کے حکم کے بعد جاری اسمبلی اجلاس کو ملتوی کرنا اسپیکر کی ذمہ داری تھی۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس طلب کرنا بھی اسپیکر کی ذمہ داری تھی۔ آئین جاری اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں روکتا۔ آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 7 بھی جاری اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینے سے منع نہیں کرتی۔ گورنر نے کہا آئین کا دفاع اور پاسداری اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر آئینی ذمہ داری کی ادائیگی میں ذاتی خواہش اور پسند کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو آج کسی وقت ڈی نوٹیفائی کرنے کا امکان ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ مس کنڈکٹ کے خلاف صدر کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گورنر کے کہنے پر چلتے سیشن میں ووٹ کا اعتماد لے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر اسپیکر کی رولنگ غلط ہے۔ بلائے ہوئے اجلاس میں آپ جب اجلاس ایڈجرن کر دیتے ہیں جمعے تک کیوں کیا؟ ہاں، گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کیوں کہا، اس کی قانونی وجوہات موجود ہیں۔ نمبر 1، آپ کا ایک سٹنگ وزیر کے ساتھ کھلم کھلا اختلاف ہوتا ہے، بات تلخ کلامی تک پہنچتی ہے، آپ اس کو گیٹ آؤٹ کہہ کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ لاہور گورنر ہاؤس کے باہر رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 130 اور اس کی کلاس 7 جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے، اور ساتھ ہی آئین میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے، یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے، یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے، تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے گورنر کے کل 4 بجے کے اجلاس، طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہے۔ باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ
وہ آج جاری ہونا چاہیے. وزارت داخلہ نے رینجرز اور ایف سی کو طلب کر لی ہے. کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں, تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے امن و امان کی صورتحال کو آپ نے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں, پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں, تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے. فارمیلٹی کب تک پوری کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا. اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے, اس کا اسکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مظاہرہ ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر کو نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی, اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ایک نیا, یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے. ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے, لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں. تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیف منسٹر سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ اعتماد. گورنر راج کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھیں, تو گورنر راج دیکھیں جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا, اس پر عمل درآمد ہوگا, اور یہ آئین کا تقاضا ہے. اگر آئینی تقاضے کو رجسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں, اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر, اور گورنر رول لگ سکتا ہے. یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے, تو پھر فورتھ ود جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا, اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. صاحب بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر لگ سکتا ہے, وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے. گورنر کے خلاف گورنر کو آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کے وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نام کون کون سے آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کون کون سے ہیں؟ نہیں, ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, اور وہ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے, رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امیدوار وہی ہوں گے, یا اس بارے میں لیڈرشپ جو بھی فیصلہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب تک متوقع ہے دوبارہ, کیونکہ جو سیاسی ماحول گرم ہے یا خراب ہوا اس کی اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت. فواد صاحب, رانا ثناءاللہ گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اس لیے آئینی وزیر اعلیٰ نہیں رہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کوئی آئین کی اتھارٹی نہیں ہے, اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انہیں چاہیے کہ صوبوں کے معاملات میں اس طرح سے وہ مسلسل آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کے. وہ پاکستان کے بدقسمتی سے انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. لیکن لگتا یوں ہے کہ انہیں آئین کا, قانون کا اور اپنے عہدے کا بالکل بھی کوئی لحاظ شرم نہیں ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اس وقت تک رہیں گے جب تک اکثریت کا اعتماد انہیں حاصل ہے, اور کل مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 کے 10 اراکین نے ان کو اپنا کانفیڈنس دیا ہے. آج تحریک انصاف کے 177 ایم پی ایز ان کو کانفیڈنس دیں گے. 187 لوگ جو ہیں
اس وقت چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں، 2 لوگ باہر ہیں، 189 ٹوٹل تعداد ہے اس وقت جو لوگ پرویز الہی کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 99% اراکین پنجاب اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے گورنر کا فرض ہے کہ وزیر اعلیٰ سے کہیں اسمبلی توڑنے سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں۔ رانا صاحب کو کیا پتا ہے؟ رانا صاحب کو 99% لوگ جو انہوں نے رانا صاحب کو گھر پہ جا کے بتایا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو اراکین ہر ضلع کا جو ممبران ہیں وہ ملے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے۔ تو پاکستان پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین یکسو ہیں کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اور رانا صاحب ایک ہفتہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں، ہم الیکشن لڑ لیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشنوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے الیکشن ہو، چاہے وہ پنجاب کے الیکشن ہو، یہ الیکشنوں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور جوتے چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ان میں جرت اور ہمت ہے تو عوام کا سامنا کریں، عوام الٹیمیٹ آربیٹر ہے، حتمی فیصلے کا اختیار عوام کو ہے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے لوگوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن کرائیں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب، اور ایک بار پھر آپ کو لے چلتے ہیں رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی ہیں، وہ اب گورنر اگر انہیں کہے بھی یا گورنر انہیں یہ کہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھیں، تو اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکامی کے بعد چودھری پرویز الہی اب ایڈوائز اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں دے سکتے، یہ رولز اور قانون ان کو الاؤ ہی نہیں کرتا۔ جی اس سلسلے میں جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نہیں لیتے تو جو آئینی تقاضا ہے اس کے مطابق کتنے سنا ہے انہوں نے استعفے بھی کوئی 2 دیے۔ دیکھیں میں نے آئینی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے اور میری توقع ہے کہ یہ آج ہونا چاہیے، باقی میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں گورنر کو ڈائریکشن دوں۔ کیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اجلاس سے پہلے ٹیم نوٹیفائی کر دیا جائے گا؟ ہونا چاہیے۔ رانا صاحب آخری سوال کیا بتائیں، عمران خان صاحب کے خلاف بہت کیسز بن رہے ہیں، اطلاعات کی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ کوئی الیکشن سے فرار نہیں ہے، ہم نے بالکل الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی جو ہے وہ ہم نے ان کے استقبال کی بھی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ اب یہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ 17 کو یہ توڑ دے گا، لیکن 17 کو پھر اس نے آگے ڈیٹ دے دی، تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ پھر اس طرف جو ہے وہ بڑا ہے۔ ویڈیو جو آ رہی ہے اس کے والے سے کیا آپ کا خیال ہے؟ نہیں وہ ہاں، اور کب آ رہی ہے؟ یہ ساری اصلی ہیں، آ کب رہی ہے؟ اور یہ پی ٹی آئی والے بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہنسی مذاق میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری اصلی ہیں، تو وہ اصلی ہیں، اگر یہ چاہیں تو ان کا فرنزک جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، آڈیو کا بھی اور جو ویڈیو ہے وہ بھی، جو آڈیو میں وہ کہہ رہا ہے ویڈیو میں وہ کر رہا ہے۔ صاحب یہ بتائیے نواز شریف صاحب کب پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے پنجاب سمیت پورے پاکستان میں وہ اس حد تک پاپولیرٹی کی پوزیشن نہیں ہے، تو کیا نواز شریف صاحب کا آنے کا کوئی پلان ہے یا صرف جو نون لیگی رہنما تاریخیں دیتے رہتے ہیں؟ جی یہ تاریخیں دینے والا معاملہ جو ہے یہ میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا، وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، جب بھی انہوں نے آنا ہوا تاریخ وہ خود دیں گے کہ میں فلاں تاریخ کو جو ہے وہ آ رہا ہوں، اور پارٹی کی جو ریکویسٹ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے تشریف لائیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور الیکشن جو ہے اگر تو یہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تو پھر تو 90 دن میں ہوتے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو پھر الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن اور وہ اکتوبر میں ہو تو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ جی میں ایکسپیکٹڈ ٹائم میری رائے میں تو جو ہے وہ آج ہونا چاہیے، لیکن میں گورنر صاحب کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ گورنر کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں، پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں، اس لیے آئینی طور پر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں، گورنر کی جانب سے ری نوٹیفائی آج جاری ہو جانا چاہیے، گورنر کے خط پر وفاقی حکومت ایڈوائز بھیج سکتی ہے، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر راج لگ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو گورنر راج 2 ماہ کے لیے آ جائے گا۔
کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں کرنے دیں گے، عوام خود بتائیں گے وہ کیا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے تمام ایم پی ایز موجود ہیں۔ عمران خان 5 بجے خطاب میں حکمت عملی بتائیں گے۔ بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے، کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں اٹھانے دیں گے۔ عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ 5 بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے، اگلی حکمت عملی دیں گے۔ ہمارے تمام ایم پی ایز گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے خود موجود ہیں۔ ایک بار پھر لیے چلتے ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نیو چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ سنا ہوں گے۔ آئندہ آنے والے دن عمران خان کے لیے سخت ہو رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ بہرحال کو تیاری کر رہی؟ ان کے جو اعمال ہیں اور جس طرح سے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو اس میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھا وقت آنے والا گرفتاری کے امکانات، یہ سارے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر راج لگ سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو گورنر راج 2 ماہ کے لیے آ جائے گا، پھر بھی معاملات طے نہ ہوئے تو گورنر راج 6 ماہ تک لگ سکتا ہے۔ نون لیگ نے ناموں پر غور نہیں کیا، حمزہ شہباز پارلیمانی لیڈر ہیں اور قائد حزب اختلاف بھی ہیں۔ اور بات کریں گے، پی ٹی آئی نے آج شام گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کی کال دی ہے۔ گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی الرٹ کر کے رینجرز بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، مظہر اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر بتائے گا اس بارے میں۔ جی، پاکستان تحریک انصاف نے آج گورنر ہاؤس کے باہر اپنا سیاسی پاور شو کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ گزشتہ روز وزارت داخلہ نے یہاں پر رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی تھی اور گزشتہ روز رینجرز جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر پہنچ گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، کیونکہ گورنر نے ایک ایڈوائس بھجوائی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس رولنگ کو مسترد کر دیا، جس کے بعد وفاق اور مرکز میں تناؤ خاصا بڑھ گیا، جس کے بعد رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں۔ گزشتہ رات بھی مسلم لیگ نواز کے عہدیداروں کا یہاں پر ایک اجلاس ہوا۔ اب بھی اس وقت رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ یہاں پہنچ چکے ہیں، وہ گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے اور پھر اس کے بعد گورنر پنجاب نے گزشتہ دنوں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ تو اس وقت جو گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی خاصی سخت ہے۔ یہاں پر شام 5 بجے پی ٹی آئی نے جو اپنا یہاں پر احتجاج کا اعلان کیا ہے، دوسری جانب یہاں پر رینجرز بھی تعینات کر دی گئی اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات رینجرز بھی تعینات کر دی گئی۔ بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا اگلے ہفتے وفاقی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ صوبے کے وفاق پر 190 بلین کے قریب بقایا جات ہیں، امپورٹڈ حکومت ہمارا حق نہیں دے رہی، ان کو آخری وارننگ دیتا ہوں، ہمارے پیسے دے دیں ورنہ چھین کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے پھیلی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا پر توجہ دی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ عمران بڑی الیکشن سے وہ چاہتا ہے کہ جب تک ان کے سہولت کار ادارے میں بیٹھے ہیں اس وقت تک الیکشنز ہو۔ اگر جیسے خان صاحب چاہتا ہے کہ ہمارا فوج اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ مستقل غیر آئینی کام کرے اور انٹرفیئر کرے اور خان صاحب کو مدد کرے، جیسے خان صاحب کو ماضی میں مدد کیا پاکستان میں انسٹیبلٹی آج بھی اور کل بھی اور چلتا رہے گا۔ جو ملٹری کا ٹرانزیشن ہوا وہاں کا سہولت کار شاید ان کو اب نہ ہو، اس لیے وہ ادارہ کا پالیسی بن گیا ہے کہ ہم متنازع نہیں آئینی کے ادارے ادا کریں گے، دوسرے ادارے ہیں الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی عمران کی سہولت کار چلے جائیں گے، اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ عمران کی سہولت کا رہیں گے، جس سے خان صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنی کیسز میں بچائیں گے، وہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ شاید اتنا نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کی صورت میں سپورٹ دے۔
तो मेरा मौक़िफ़ है कि पार्लियामान अपना टर्म मुकम्मल करेगा, इसलिए ये पाकिस्तान का कामयाबी है। पंजाब में अदम-ए-एतमाद का सिलसिला चल रहा है, वो असेंबली का हक है। खान साहब चाहता है कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करे, निज़ाम को ब्लैकमेल करे, उसका अपना सूबा में दहशतगर्दी, उसकी दहशतगर्दी की अपीसमेंट की पॉलिसी की वजह से टेररिस्ट एक बार फिर वो अपना सर दिखा रहे हैं। उसका अपना सूबा में जहाँ उसका जिम्मेदारी है। क्या पंजाब हुकूमत और हुकूमत का रखने का बस सिर्फ ये है कि मैं मज़ार और हुकूमत का कोई जिम्मेदारी ना हो? इनका जिम्मेदारी है कि जाके पख्तूनख्वा को संभालें, और अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो हम इनका हुकूमत से हटाएंगे और हम खुद संभालेंगे, और क्या करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने गैर मुल्की दौरों पर हुकूमत की जानिब से बिल की अदायगी को अपना हक करार दे दिया। कहा, पहला वज़ीर ख़ारजा हूँ जो होटलों का बिल खुद अदा करता है, लेकिन अगर हुकूमत बिल अदा करती है तो ये उनका हक है। आखिर को वो वज़ीर ख़ारजा हैं, कोई वज़ीर दाखिला नहीं। ये भी कहा कि उनके दौरों से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला। वाहिद वज़ीर ख़ारजा जो अपना टिकट्स खरीदता है, अपना होटल का बिल भरता है और पाकिस्तान के अवाम पे बोझ नहीं डालता। अगर मैं डालता भी था, मेरा हक, मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, मैं वज़ीर दाखिला नहीं हूँ, और मेरा जो ये ट्रिक्स रहे हैं इसका फायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। मेरा मेहनत की वजह से, आई डोंट नो, शायद बाकी लोग जब मुल्क से निकलते हैं तो सिर्फ छुट्टी के लिए निकलते हैं, ये लोग तो मुझसे गधा की तरह और इसका फायदा क्या हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान फैटफ के ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आया। पाकिस्तान को मुआशी फायदा इससे हासिल हुआ। मैं क्या गिनूंगा? हम G77 मतलब पूरा डेवलपिंग कंट्रीज का कोalition को लीड कर रहे हैं। इस जिम्मेदारी के साथ हम लॉस एंड डैमेज को COP27 का एजेंडा में शामिल किया, जो न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए फायदा है। लाहौर में नजम सेठी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेड फ्लैग नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। मुझे याद है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात हो रही थी तो कराची वाले मुझे ये कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कराची में मैचेस कराएं, आप तो लाहौर में ही कराएंगे या मुल्तान में कराएंगे। तो मैंने फिर कहा उनको कि नहीं, आप फिक्र ना करें, जैसे रिस्टोरेशन होती है मैं पहले कराची आऊँगा। और मैंने तीनों वेस्ट इंडीज़ के मैचेस कराची में करवाए थे। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है, मुझे एश्योरेंस मिल गई है, ऑलरेडी मेरी बातचीत हो चुकी है कि 6 माह के अंदर वो तैयार कर देंगे, और एज सून एज द स्टेडियम इज रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर में। सेठ साहब, ये बताइएगा कि आप जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, अगर 3 माह बाद 4 माह बाद जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो है वो दोबारा से अगर दोबारा खान साहब आ जाते हैं या कोई भी और गवर्नमेंट आती है तो फिर ये तब्दीली शुरू हो जाएगी और दोबारा से क्रिकेट का तसलसल ऐसे ही टूटता रहेगा जैसे आज जो है वो अब दोबारा पुराने सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन होंगे कब और कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मगर ये बात सही है कि हमारा जो स्पोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जिसके तहत पीसीबी ऑपरेट करता है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है पेट्रन के ऊपर। पेट्रन की बहुत राइट्स हैं इसके अंदर, और पेट्रन्स ने पहले भी एक्सरसाइज की हैं और आगे भी ज़रूर करेंगे। तो इसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कारकर्दगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कारकर्दगी अगर अच्छी ना हो तो एक मौका मिल जाता है लोगों को कि जी तब्दील करें, तब्दीली लाएं। अगर कारकर्दगी अच्छी हो तो फिर तब्दीली का जवाब बनता नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारा तो ये ख्याल है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी थी। बहुत कुछ हुआ हमारे ज़माने में। 5 साल मैं यहाँ रहा हूँ, जिसमें से 2 साल एज चेयरमैन और 3 साल एज चेयरमैन ऑफ PSL। तो हमने तो बहुत डिलीवरी दी, बहुत सी लंबी लिस्ट है हमारी, हमने क्या क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। मगर जब नई हुकूमत आई तो उस वक़्त मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये कहा गया था एट द हाईएस्ट लेवल कि जी आप बिल्कुल बैठे रहें, आपने नहीं जाना, हमारी बातचीत हो गई है। आपको पता मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हो गई है और आपको नहीं हिलाया जाएगा। मगर फिर मैंने देखा कि ये मुनासिब नहीं है। पेट्रन का राइट है कि वो जिसको चाहे वो ले आए और अपनी एक विजन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और हमारा यही ख्याल था कि इमरान खान साहब की विजन जो है वो शायद बेहतरी क्रिएट करेगी, इसलिए मैं रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता था।
میں چاہتا تو میں بیٹھ جاتا، ڈٹ جاتا، لڑائی کرتا، عدالتوں میں جاتا یا سفارشیں کراتا، جو کہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں، ہم ان کو موقع دیا جائے۔ اب ان کو 4 سال کا موقع ملا ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی، اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ تھینک یو۔ جیسے اب جو بھی فیصلے ہوں گے ویل کیپ یو اپڈیٹڈ۔ تھینک یو۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ سب سے ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ آپ کو ذاتی طور پہ میں 90% لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خود ہی رابطے میں ہوں، اور میں آپ کے ساتھ بڑی عزت بھی آپ کی کرتا ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں اور دوستیاں بھی ہیں میری، تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ جب چاہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے، آپ لوگ کرتے بھی رہیں، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل رہوں گا۔ تھینک یو سیٹھی صاحب، تھینک یو۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB نجم سیٹھی میڈیا سے گفتگو کرے تھے، انہوں نے کہا کہ 4 سال بعد آیا ہوں، بہت کام کرنا ہے۔ PSL بہت بڑا برانڈ ہے، ہم ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس لے کر آئیں گے۔ آئینی آپشن محدود، نون لیگ نے پرویز الہی سے استعفے کی امید باندھ لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیگی رہنماؤں کو گزشتہ رات بتایا گیا کہ انتظار کریں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کو اب اس وقت پرویز الہی جو ہیں وزیر اعلیٰ، ان کے استعفے کا انتظار ہے، کیونکہ مصدقہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ شب جب 12:02 ہوئے تو مسلم لیگ نون یہ ارادہ رکھتی تھی کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں اور وہ آرڈر پاس کریں وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کا، لیکن انہیں عین وقت پر روکا گیا کہ انہیں کچھ شخصیات کا بتایا گیا کہ انہیں پرویز الہی نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اب پہلے ہی عہدہ چھوڑ دیں گے، وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کا ارادہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ ایک ریمائنڈر کر دیتے ہیں اس وقت تک، لیکن یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ ڈی نوٹیفیکیشن کا ہی فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، اور جو دوسرا آپشن تھا عدالت والا وہ فی الحال اس وقت اس کی طرف نہیں جا رہے۔ ڈی نوٹیفیکیشن کے ہی امکانات ہیں، اور لیکن یہ بات اہم ہے جو ایک دعویٰ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کہ انہیں پرویز الہی کے استعفے کا انتظار ہے، کیونکہ پرویز الہی نے ان کے مطابق کہیں پر یہ وعدہ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ وہ پہلے ہی عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہے مسلم لیگ نون وہ ہوتا ہے یا پھر انہیں ڈی نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔